الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے باطنی امراض میں ایک بڑا مرض حسد کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ حسد کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ حسد، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگوں میں یہ حسد ہوتی ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر حسد موجود، اور قرآن میں اس حسد کا تذکرہ۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حسد کی وجہ سے انسان جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان بھی دیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں یہ حسد جو ہے اصلاحی تعلق رکھنے والے لوگوں میں بھی موجود ہے۔ یعنی جس راستے پہ چل کے دل سے حسد نکالنی ہے، اسی راستے پہ چلنے والے ایک دوسرے سے بھی حسد کر بیٹھتے ہیں۔ تو پچھلی مجلس میں نبی علیہ السلام کی مبارک حدیث بیان کی گئی کہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ تو جو شخص حسد کے بدلے میں خیر خواہی والی زندگی گزارے گا، اس راستے میں وہ کامیاب ہوگا۔ تو دنیاوی زندگی میں ممکن ہے کہ حسد شاید چل بھی جائے، کہ انسان جو ہے وہ رتبے کی خاطر دوسرے سے حسد کرے، اس کو نقصان پہنچائے کہ مجھے زیادہ بڑا رتبہ مل جائے، مقابلہ کرے تعلیم میں، مال میں، اور حسد کرے۔ ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، حسد کرنے والا بھی کامیاب ہو سکتا ہے، مگر دین کے اندر کامیابی جو ہے وہ حسد نکالنے سے ہی آتی ہے۔ دوسروں کا برا سوچ کر نہیں، دوسروں کا اچھا سوچ کر ہی آتی ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ تو حسد نکالیں گے تو دین میں کامیابی ہے، اصلاح والے راستے میں بھی کامیابی اسی کی ہے جو یہ سوچے کہ میرے جتنے بھی بھائی ہیں جو شیخ سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے سب آگے بڑھیں، سب کی باطن چمک اٹھے، یہ خیال دل میں ہوگا تو اپنا باطن چمکے گا۔ اور یہ سوچتے رہیں گے کہ جی باقی سب کا تو جو بھی ہو ہوتا رہے، میں تو ذرا آگے بڑھوں نا، تو سمجھ لیں کہ ابھی باطنی مریض ہی ہے۔ تو جتنی خیر خواہی زیادہ، اتنا روحانی طور پہ انسان آگے بڑھا ہوا ہے، اور جتنی دوسروں کی خیر خواہی میں کمی ہے اور خود غرضی ہے، حسد ہے، اتنا ابھی باطنی مریض ہے۔ تو بڑا مرض ہے اور بڑا نقصان ہے اس مرض کا۔ بڑا سوال یہ ہے کہ یہ مرض نکالنے کے لیے کیا کیا جائے، کیسے میرے اندر سے حسد نکلے گا؟ تو مشائخ نے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔
اور اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے، مگر اس دعا کے کرنے سے پہلے تسلیم بھی تو کرنا پڑے گا کہ میرے اندر حسد موجود ہے۔ آج تو بڑا یہ کم سننے کو ملتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ہاں جی میرے اندر یہ عیب موجود ہے۔ یہ سنانے والے تو بہت ملیں گے کہ جی نہ کوئی ظاہری گناہ مجھ میں، نہ کوئی باطنی گناہ مجھ میں، پتہ نہیں اللہ کی رحمت کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ سنانے والے تھوڑے ملتے ہیں جو یہ کہیں کہ جی باطنی گناہوں سے بھرا ہوا ہوں۔ تو پہلی چیز اس حسد کو دور کرنے کے لیے کہ انسان اللہ سے دعا کرے۔ دعا کر رہا ہے اس کا مطلب ہے تسلیم کم از کم اللہ کے سامنے تو کر رہا ہے کہ یہ غلطی کر بیٹھتا ہوں، یہ باطنی مرض میرے اندر موجود ہے۔ اور دعا کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور یہ جو انسان دعا کرتا ہے نا نیکی حاصل کرنے کے لیے اور رذائل دور کرنے کے لیے، یہ دعائیں اللہ کے ہاں جلدی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی دنیاوی چیز تو نہیں مانگ رہا نا۔ ممکن ہے کہ دنیاوی چیز جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو ممکن ہے اس میں اپنا نقصان کر رہا ہو، زیادہ مال مانگ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جی مال آنے کے ساتھ ہی یہ متکبر بن جائے گا۔ فلاں عورت سے شادی کرنے کی دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا کہ جی اس عورت کے ساتھ شادی کرے گا تو اس کی زندگی بے سکون ہو جائے گی۔ تو دنیا مانگنے میں کئی مرتبہ ہو سکتا ہے کہ دیر ہو جائے، وہ جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ شاید ہمارے حق میں بہتر ہی نہ ہو۔ مگر دین جب انسان مانگتا ہے کہ یا اللہ میرے اندر سے یہ حسد دور کر دے، یا میری اندر سے غصے کی بیماری کو دور کر دے، یا میرے تکبر کو دور کر دے، تو یہ تو پیورلی انسان اللہ سے دنیا تھوڑی دین ہی مانگ رہا ہے۔ تو مشائخ نے لکھا ہے کہ ایسی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں کہ اس کے مانگنے میں انسان کو کوئی نقصان ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ جلدی عطا کرتے ہیں۔ تو 4 چیزیں مشائخ نے لکھی حسد دور کرنے کے لیے۔ ایک، اللہ سے دعا مانگے گی اللہ میرے دل کو سیدھا کر دے۔ اور دوسرا یہ کہ جس سے حسد ہو اس کو ہدیہ دے۔ ہدیہ دینے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہدیہ کوئی بڑی مہنگی چیز ہو۔ انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از ناٹ دا تھنگ دیٹ کاؤنٹس، اٹ از دا تھاٹ دیٹ کاؤنٹس۔ کہ کیا چیز آپ نے کسی کو ہدیے میں دی ہے، یہ اس کی کوئی وقت نہیں، کس جذبے سے دی ہے۔ تو کتنا بہترین جذبہ ہے کہ انسان اس اپنے بھائی سے جس کے لیے دل میں حسد رکھتا ہے، اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کے لیے دل میں محبت رکھوں۔ تو 4 چیزیں مشائخ نے بیان کی۔ ایک یہ کہ دعا دے، دعا کرے۔ دوسرا یہ کہ جس سے حسد ہے اس کو ہدیہ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہادو تہابو، تم ہدیہ دو گے تو محبت بڑھے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اسے اچھے اخلاق دے۔ حسد کا جو نیچرل آؤٹ کم ہے نا وہ یہی ہے کہ جس سے حسد ہوتی ہے نا تو اس کے سامنے انسان کا منہ ایسے بن جاتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس میں اس سے بات ہی نہ کروں، اور دل چاہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا یہ ذلیل ہو جائے۔ تو اگر انسان اس سے ایسی بات کر لے جس کے اندر اس کی عزت ہو تو یہ اچھے اخلاق ہیں۔
اس کی تعریف کرے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ کرے، تو اپنے نفس پہ تو بہت ہی جبر کرے گا، مگر اس کی برکت سے یہ حسد کی بیماری اندر سے نکل آئے گی۔ اور چوتھی چیز جو مشائخ نے فرمائی کہ اس بندے کی جس کے لیے حسد ہے، اس کے لیے لوگوں میں اس کی تعریفیں کرے۔ تو جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے، انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں میں اس کی بد تعریفی ہو، تو لوگوں میں اس کے لیے تعریفیں کرے۔ یہ چار چیزیں کرے گا تو انشاءاللہ اس بیماری سے نجات ملے گی، دل میں وسعت پیدا ہوگی، دل کے اندر صفائی آئے گی۔ تو چار چیزیں ضروری ہیں اگر حسد ہے۔ ایک تو انسان دعا کرے کہ اس بیماری سے وہ نکل جائے، اور اس بندے کے لیے بھی دعا کرے جس کے لیے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمتیں عطا فرمائے۔ دوسرا، اس کو ہدیہ دے۔ تیسرا، اس کو اچھے اخلاق دے۔ اور چوتھا، اس کی غیر موجودگی میں لوگوں میں بھی اس کی تعریفیں کرے۔ ان ساری چیزوں کے اندر انسان کے باطن کو عروج ہے اور رذائل کے اوپر زد پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔